اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ محترم بھائیو، صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک آپ کی دعوت جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھی۔ مکہ اور مدینہ بالعموم یہ دو بستیاں اور ان کے رہنے والے آپس میں برسرے پیکار تھے۔ حدیبیہ کی صلح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی دعوت کو بین البر اعظمی حیثیت عطا فرما دی، عالمی قوت اور طاقت عطا فرما دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اقدامات کیے اور ان میں ایک شاندار اقدام یہ تھا کہ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو، کیسر کو، کسریٰ کو، نجاشی کو اور جتنے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلامی دعوت قبول کرنے، کلمہ توحید سے وابستہ ہونے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کی دعوت پیش کی۔ گویا کہ اسلامی دعوت علاقائی کی بجائے اب اس کی حیثیت عالمی اور بین الاقوامی ہو چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلامی دعوت کو قبول کرنے کے خطوط لکھے۔ یہ گویا کہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، فاتحانہ دور کا آغاز، اسلام کے مشرق و مغرب میں پیغام پھیلانے کے دور کا آغاز۔ اس کے لیے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ آپ کو ایک مہر بنوانی چاہیے، اس لیے کہ عربی عجم کے جو بادشاہ ہیں یہ مہر کے بغیر کسی خط کی حیثیت کو قبول نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی بنوائی اور اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 3 الفاظ پہ مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی۔ کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ، سب سے اوپر اللہ،
اس کے نیچے رسول اور تیسری سطر میں محمد۔ اللہ رب العالمین ہے، اس نے وحی کے ذریعے اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ مہر کے اندر، انگوٹھی کے اندر پوری اسلام کی دعوت تو ان تین الفاظ پہ مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی۔ آپ کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں ڈال لی۔ ان کے بعد یہ انگوٹھی 10 سال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، اور ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ عریس نامی ایک کنواں تھا، یہ انگوٹھی اس کنویں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی، اور بہت کوشش کی اس کو تلاش کرنے کی، پھر یہ انگوٹھی نہیں مل پائی ہے۔ تو یہ انگوٹھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مہر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جتنے بھی شاہان عالم کو خط لکھے ان تمام کے اوپر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ مہر لگوائی تھی۔ تو ایک بڑا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خط پورا محفوظ ہے صحیح بخاری میں، یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی، یہ وہ صحابی ہیں، بڑے خوبرو صحابی، بڑے دانشور، بڑے خوبصورت، تجربہ کار، صاحب گفتار اور صاحب کردار صحابی ہیں سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک خط دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہرقل، کیسر روم کا بادشاہ، اس کے نام سیدنا دحیہ کلبی کے ہاتھ خط کو روانہ کیا۔ تو یہ روم کی سلطنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی 150 سال پہلے 4 عیسوی میں یہ سلطنت آپسی اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصے کا دارالحکومت اٹلی کا شہر روم تھا، جس کو آج بھی ویٹیکن کہا جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے بازنطین کی یہ ریاست، اس کا دارالحکومت یہ اٹلی کا شہر روم تھا۔ پاپائے روم جو ان کا مذہبی رہنما تھا، وہ بھی ویٹیکن میں روم میں بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن 4 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد آپس کے اختلاف کے نتیجے میں یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ایشیا اور افریقہ تقریباً 2 بر اعظموں کے بیشتر حصے پر مشتمل یہ حصہ روم سے الگ ہو گیا، اور انہوں نے ابنائے باسفورس کے کنارے پہ ایک شہر آباد کیا، قسطنطنیہ اس کا نام رکھا، قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ تو آدھی سلطنت کٹ کے اس نے اپنا دارالحکومت، دارالخلافت قسطنطنیہ کو بنا لیا۔ تو یہ ہرقل جو تھا یہ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا۔ اس میں یہ سارا عرب بھی، ایشیا کا بیشتر علاقہ بھی، افریقہ کا بیشتر بر اعظم بھی،
اور یہ اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے روم سے الگ ہونے والی یہ سلطنت یہ دنیا کی سب سے بڑی پاور اور قوت بن گئی تھی، سب سے بڑی سپر پاور یہ بن گئی تھی۔ تو اس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، ہرقل اس کا نام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط روانہ کیا اور ان کو فرمایا کہ یہ بصرہ کے گورنر جس کو شاہ غسان کہا جاتا تھا، آپ نے یہ خط اس تک پہنچانا ہے اور وہ آگے آپ کو مدد مہیا کرے گا، سیکیورٹی مہیا کرے گا اس کو ہرقل تک پہنچانے کی۔ اور قدرت اللہ کی ہے کہ حدیبیہ کے سالوں میں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کے پہلو میں، انہی سالوں میں ایران اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی تھی دجلہ اور فرات کے کنارے پہ، اور سورہ روم کی ابتدائی آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ 9 سال کے بعد رومی دوبارہ پھر ایرانیوں پہ غالب آئے تھے، اور اس غلبے کی خوشی میں جو ہرقل تھا یہ قسطنطنیہ سے چلا اور یہ ایلیا پہنچا۔ ایلیا اللہ کا گھر، کون سا؟ بیت المقدس، جس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فتح کی خوشی منانے کے لیے ہرقل قسطنطنیہ سے چلا اور بیت المقدس، ایلیا یروشلم بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچا۔ تو ادھر سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر، آپ کا قاصد بھی مدینے سے روانہ ہوا ہے اور شاہ غسان کے پاس پہنچا ہے، اور شاہ غسان نے اپنے نمائندے ساتھ مقرر کیے ہیں، چونکہ یہ غسان کی سلطنت بھی رومن امپائر کے متحد تھی، تو ایک نمائندہ باہر سے شاہ غسان کے پاس جاتا ہے خط لے کے، اور وہ اس کو ایلیا تک پہنچاتا ہے، کیسر روم تک، جو ان دنوں بیت المقدس میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا فتح کی خوشخبری میں۔ تو قدرت اللہ کی، ایک رات پہلے کیسر روم یہ علم نجوم کا بھی بڑا ماہر تھا، نجومی تھا، ستاروں میں دیکھ کے قسمت معلوم کرنا ہمارے دین میں یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرنے والی بات ہے، لیکن یہ ایک باطل علم چلتا ہے۔ تو ایک رات پہلے شاہ روم کیسر نے ستاروں میں دیکھا اور اس کے قدموں سے زمین نکل گئی، لرز گیا، کپ کپا گیا، وہ ساری خوشی ماند پڑ گئی، چہرے کی مسکراہٹ جاتی رہی، عجیب غم اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے وزیروں مشیروں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ عجب معاملہ ہو گیا ہے، میں نے رات ستاروں میں دیکھا ہے اور مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے کہ یہ جو فتح ہمیں ملی ہے، عظیم کامیابی ملی ہے، تو مجھے رات یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ساری کامیابی ہم سے چھن جانے والی ہے اور ختنہ کرنے والی ایک قوم اٹھنے والی ہے، اور وہ یہ ہمارے قدموں سے ساری زمین نکل جائے گی اور وہ اس کے بادشاہ بننے والے ہیں۔ رات یہ خواب آیا، یہ ستاروں میں اس نے دیکھا، اور یہ ایک ذائچہ بناتا ہے، یہ ایک تصور بناتا ہے، قدموں سے زمین نکل رہی ہے، وجود اس کا کپ کپا رہا ہے، سارا اس کا ایوان
اور محل جو ہے وہ لرز رہا ہے۔ واللہ جب صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہو، جب وہ میرا نام اس تک پہنچتا ہے، میرا پیام اس تک پہنچتا ہے تو وہ لرزنا شروع ہو جاتا ہے، کپکپانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی عملی تعبیر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس اعزاز کی۔ رات یہ منظر ہوتا ہے، اگلی صبح اس نے محفل جمائی ہوئی ہے، اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب محفل برپا تھی، ایک آدمی اس کے ایوان میں محل میں داخل ہوتا ہے، اور وہ کون تھے؟ سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسرے روم کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، اس کے سپرد کیا جاتا ہے۔ وہ خط پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد 2 اقدام کرتا ہے۔ پہلا یہ کرتا ہے کہ یہ خط لانے والا، سیکیورٹی والے اس کو الگ کمرے میں لے جائیں اور لے جا کے چیک کریں کہ کیا یہ جس قوم کی، جس نبی کی طرف سے یہ خط لے کے آیا ہے، چیک کریں کہ کیا خط لانے والے کے ختنے ہوئے۔ اس کے سیکیورٹی والے الگ کمرے میں لے جاتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے، آ کے کیسرے روم کو رپورٹ دی جاتی ہے کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہ جو آدمی خط لے کے آیا ہے یہ ختنے اس کے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، چیختا چلاتا ہوا کیسرے روم، دنیا کی سب سے بڑی پاور کا بادشاہ ہرقل، جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ اس شخص کے ختنے ہیں اور یہ اس قوم سے آیا ہے جو ختنے کرنے والی قوم ہے، تو کیسر روم قسم اٹھا کے کہنے لگا میرے درباریوں، میرے وزیروں مشیروں، تم گواہ ہو جاؤ، اب یہ تاج و تخت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ مجھے جو رات کو میں نے ستاروں میں دیکھا تھا، صبح کے وقت اس کی تعبیر مل گئی ہے، اور یہ جس شخص کا خط لے کے آیا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں بہت جلد میرے تاج و تخت اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تاثیر، یہ تھا وہ انقلاب۔ اب دوسرا اقدام کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ذرا ایلیا میں یروشلم میں پھیلو اور دیکھو شام کے اس علاقے میں اگر کوئی عرب سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں تو میں اس خط لکھنے والے، دعوت دینے والے نبی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی ایسے لوگ ہوں تو ان کو لایا جائے۔ صحیح بخاری کی آگے میں پوری روایت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس کے کرندے پھیل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تلاش کر کے لاتے ہیں، ان میں ایک سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہم مدینے کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، تو اب ہم نکلے تھے شام کی طرف تجارت کی غرض سے، اور ادھر ہرقل کے کرندے آ گئے اور ہمیں جناب اکٹھا کر کے کئی ایک کو ہرقل کے دربار میں لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ جس نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اے عرب سے آنے والوں تم میں کون ہے جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار اور تعلق دار ہو؟ تو ابو سفیان کہتے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں اس کا قریبی ترین رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میرے پیچھے اور لوگوں کو بٹھا لیا جو میرے ساتھ گئے تھے، اور اپنا ترجمان بلایا اور ان کو کہا
کہ میں ان لوگوں سے چند سوال اس نبی کے بارے میں کرنے لگا ہوں، اگر یہ کہیں ڈنڈی ماریں، غلط بیانی کریں، جھوٹ موٹ کا استعمال کریں تو تم نے فوراً ٹوک دینا ہے۔ وہ عبرانی تھا اور ابو سفیان عربی تھے۔ اب دیکھیے بھائیو، اسلام کی حقانیت کا ملاحظہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھیے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاداء، عرب لوگ کہا کرتے ہیں کہ فضیلت اس چیز کا نام ہے کہ اس کی گواہی دشمن پیش کرے۔ اب آمنے سامنے کون بیٹھے؟ ایک عرب کی دنیا میں اسلام کا، پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اور سامنے کس کے بیٹھا ہے؟ جو عالمی سطح پر اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ دو دشمن آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ ہرقل پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ نبی جو تم میں مبعوث ہوا ہے اس کا خاندان کیسا خاندان ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا بڑا اعلیٰ پائے کا خاندان ہے، بہت اعلیٰ پائے کا خاندان ہے۔ دوسرا سوال، کیا اس کی آباء و اجداد نے پہلے کبھی کوئی بادشاہت کی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، کبھی اس کے آباء و اجداد میں کبھی بادشاہت نہیں رہی ہے۔ یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا یا دیکھا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا دل میں بار بار آتا تھا کوئی نہ کوئی اپنی بات جھوٹی موٹی گھسیڑ دوں، لیکن خطرہ تھا کہ جو اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ ہمیں 53 سال اور اس کے بعد کوئی 60 سال ہونے والے ہیں، ہم نے کبھی اس سے جھوٹ کی کوئی شکل اور کوئی بات نہیں سنی ہے۔ بتاؤ اس نے کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو، معاملہ کیا ہو اور دھوکہ دیا ہو؟ کہنے لگا نہیں، کبھی اس کے بارے میں دھوکے کی بھی ہم تہمت نہیں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہاری اور ان کی کبھی جنگ ہوئی ہے؟ کہا ہاں کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کبھی ہم فاتح قرار پائے ہیں، کبھی وہ فاتح قرار پائے ہیں۔ پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ تمہیں کیا کہتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو عرب کی دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے آ رہے ہیں، جو رسم و روایت تمہارے آباء و اجداد کی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں سچ کو لازم پکڑنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہوئے سوال و جواب۔ اب ہرقل کہنے لگا ذرا کان کھول کے سننا میرا تاثر، اب میں اپنے تاثرات کا تیرے سوالوں کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگا میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا جو نبی مبعوث ہوا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو نے کہا بہت، ہمارے عرب میں بہت اعلیٰ پائے کا خاندان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبیوں کو اعلیٰ پائے کے خاندانوں میں سے ہی مبعوث کیا کرتا ہے۔ میں نے تجھے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد نے کبھی کوئی بادشاہت کی؟ تو نے انکار کیا۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چونکہ آباء و اجداد بادشاہ تھے اس لیے اس کے دل میں بھی بادشاہت کی ہرس پیدا ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ تو نے انکار کیا۔ جو اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے ہیں وہ کسی حال میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ خیانت کی، وعدہ خلافی کی، دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا؟ تو نے کہا 60 سال گزرنے والے ہیں، کبھی ہم نے اس سے دھوکہ، خیانت، بدعہدی نہیں دیکھی ہے۔
اللہ اکبر. میں نے کہا کبھی تمہاری ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہوں؟ تم نے کہا ہاں ہوئی ہیں. کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب. جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کی آزمائش کرتا ہے اور ان کے امتحان لیتا ہے. ان کو جنگوں کی بھٹی میں ڈال کے ان کو کندن بناتا ہے اور بل انجام جو ہے غلبہ اپنے انبیاء کے مقدر میں کرتا ہے. میں نے پوچھا تم سے کہ وہ تمہیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے تو تم نے کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی, اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی, آباء و اجداد کی رسم و رواج کو چھوڑ دینے کی, نمازوں کو قائم کرنے کی اور صلہ رحمی کرنے کی اور پاک دامنی اختیار کرنے کی. وہ ہمیں تلقین کرتا ہے, وہ ہمیں اس کا درس دیتا ہے. تو حق ہمیشہ انہی خوبیوں سے متصف ہوا کرتا ہے. اب یہ بات جب ہرقل نے پورے بھرے دربار میں یہ اس کے سارے سوالوں کی وضاحت کی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہرقل کہنے لگا میں اپنا تبصرہ پھر کرنے لگا ہوں. جس نبی کے اندر, جس انسان کے اندر یہ عظیم الشان اخلاقی خوبیاں اور برتریاں موجود ہوتی ہیں, میں قسم کھا کے کہنے لگا ہوں کہ آج نہیں تو کل وہ ہمارے تاج و تخت کا مالک بننے والا ہے. یہ خوبیاں جس میں ہوں اللہ اس کو وسعتیں دیتا ہے, اللہ اس کو غلبے دیتا ہے, وہ دنیا کے افق میں چھا جاتا ہے. اور یہ جتنی میری بادشاہت ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان قریب اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے. اور آگے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کاش کاش میرے پاس یہ قوت ہو اور میں اس کے دربار میں پہنچوں اور پہنچ کے میری سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ میں اس نبی کے پاؤں دھو کے پیوں, میں اس نبی کے پاؤں دھو کے پیوں. یہ میری سب سے بڑی سعادت ہوگی اور مجھے اپنی سلطنت کا سورج غروب ہوتے ہوئے اور اس کی عظمت کا, شان کا, رسالت کا سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ باتیں کی تو اس کے وزیروں, مشیروں, درباریوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ ہرقل تو اسلام قبول کرنے لگا ہے. انہوں نے شور و غوغا ڈال دیا, کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی, ایک ہنگامہ اور شور شرابہ کھڑا کر دیا. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا بنے گا. حتیٰ کہ ہرقل نے ہمیں دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا کہ تم دربار سے نکل جاؤ. ہمارا وفد دربار سے نکل گیا. جب ہم ہرقل کے دربار سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ عرب سے آئے تھے تجارت کی غرض سے, میں نے ان کو کہا کہ یارو میں تو یہ تصور نہیں کرتا تھا, لیکن آج ہرقل کے اترے ہوئے چہرے اور لرزتے ہوئے محل کو دیکھ کے اور اس رومن امپائر کے تاج و تخت کو لرزتا ہوا دیکھ کے آج تو مجھے بھی یقین ہو چلا ہے کہ ان قریب یہ محمد سارے عالم پہ غالب آنے والا ہے. کہنے لگے میں اس وقت اسلام کا بدترین دشمن تھا, لیکن یہ پہلا دن تھا کہ ہرقل کے دربار میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسلام غالب آ کے رہے گا. اسی دن میں نے طے کر لیا تھا کہ واپس جاتے ہی سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی قلمرو میں داخل کرنا ہے. لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. جب درباری نکل گئے اور ہرقل فارغ ہو گیا, اس نے سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا. طلب کر کے کہنے لگا
کہ یہ خط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لو اور یہ میرے خواب کی یہ جو میں نے نجوم میں ستاروں میں دیکھا تھا اور جو قیافہ کیا تھا یہ بھی میری تحریر ساتھ لے لو اور پاپائے روم کے دربار میں تم چلے جاؤ، اٹلی ویٹیکن میں، روم کے شہر میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا دہیہ کلبی بیت المقدس سے فلسطین سے چلتے ہیں اور وفد کے ہمراہ کہاں پہنچتے ہیں؟ اٹلی ویٹیکن سٹی، پاپائے روم، اس کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور پاپائے روم کو پیش کیا جاتا ہے ہرقل کا خط بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی بھی۔ پڑھنے کے بعد وہ پاپائے روم زغاتر، تاریخ طبری میں اس کا نام زغاتر لکھا ہے، پاپائے روم عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، وہ خط پڑھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک بڑا دربار لگاتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، وہاں پہ خطاب کرتا ہے اور خطاب کے آخر میں کہتا ہے لوگوں یہ جس نبی کا خط آیا ہے حالات و واقعات حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس سچے نبی کو مان لیا اور اس پر ایمان لے آیا، آج سے میں اپنے اس پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ پاپائے روم زغاتر مسلمان ہو جاتا ہے اور ویٹیکن میں، روم شہر میں، پاپائے روم کے دربار میں ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ وہ جو کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، کوئی پتھر لیتا ہے، کوئی ڈنڈا لیتا ہے، اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، نتیجتاً پاپائے روم زغاتر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور یہ پاپائے روم نے جو ہرقل کو جواب لکھا تھا، اس خطاب اور ایمان لانے سے پہلے وہ تاثرات پہ مبنی خط سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کے دوبارہ پھر فلسطین پہنچتے ہیں، یعنی الیاب میں یروشلم پہنچتے ہیں اور اس وقت ہرقل جو تھا وہ ہمس پہنچ چکا تھا۔ ہمس کے شہر میں پہنچ کے سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ ان کو پاپائے روم کا خط بھی، ان کا انجام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی بھی دوبارہ پھر پیش کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہرقل نے اب اپنے سارے درباریوں کو بلا لیا اور خطاب کیا اور خطاب کر کے کہنے لگا کہ رومیوں، اے انجیل کے محافظوں، اے اہل کتاب، اے میرے ساتھیوں، اگر دنیا میں عزت اور وقار چاہتے ہو، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سب کے سب، ہم سب کے سب جا کے اس نبی کی ہاتھ میں بیعت کر لیں، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی سج جائے گی۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو ہی ہرقل نے ہمس کے محل میں یہ خطاب کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی تلقین کی، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہاں لوگ جنگلی گدھوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، دربار کے ہرقل نے سارے دروازے بند کر رکھے تھے اور جیسے جنگلی گدھا بھاگتا ہے اس طرح وہ دروازوں کی طرف بھاگے، لیکن آگے دروازے بند پڑے ہوئے تھے۔ اب ہرقل نے اپنے سیکورٹی والوں کو کہا کہ ان سب کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا تو صورتحال دیکھ کے، ماحول دیکھ کے اب اس نے اپنی سوچ کو یوں بدلا، کہنے لگا کہ میں اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا تھا، میں تو یہ کلمات کہہ کے تمہارا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کتنی غیرت ہے۔ جو ہی ہرقل نے اپنا موقع بدلا تو سارے درباری ہرقل کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
یہ انجام، یہ آخری وہ چیز تھی جو ہرقل سے ہمارے تک پہنچی ہے کہ وہ اپنے اس ارتداد اور کفر پہ قائم رہا، حالانکہ دلی طور پہ حقائق کی دنیا میں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت کا یقین کر چکا تھا۔ تو یہ خط تھا، آپ اندازہ کیجئے ایک خط نے کس قدر جو ہے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کو ہلا کے اور لرزا کے رکھ دیا تھا۔ ایک خط اسی طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے کسرا کے نام لکھا۔ کسرا ایران، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اور یہ عراق میں جو دجلہ اور فرات ہے یہاں سے اس کی سلطنت شروع ہوتی تھی، اور سارا ایران، آذربائیجان، وادی فرغانہ اور یہ افغانستان اور یہ سندھ کا علاقہ اور ادھر شام تک کے علاقے، یہ بہت بڑی دنیا کی سپر پاور تھی۔ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسرا ایران کے نام خط مبارک جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ روانہ کیا۔ یہ بڑے خوبصورت، صاحب بصیرت اور قادر الکلام صحابی تھے یہ، اور ان کو حکم دیا کہ بحرین کے گورنر تک پہنچنا ہے، وہ تمہیں آگے جناب پہنچائے گا۔ کسرا ایران مدائن، کسرا ایران کا تاج و تخت مدائن میں تھا، تو بحرین کا گورنر آگے پہنچانے کا اہتمام کرے گا۔ سو یہ خط بحرین کے گورنر تک، اور اس کے ذریعے پھر عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ یہ خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے دربار تک اس کے ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں فلما قراہ مزقہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی کسرا ایران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، مزقہ، اس کو پھاڑ دیا، اس کو غصے میں آ کے بدبخت نے اللہ کے رسول کا نامہ گرامی پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر! جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا گیا، آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی، تو سعید بن مسیب رضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا ایران نے اپنے دربار میں غصے میں آ کے پھاڑ دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، ان یمزق کل ممزق، اے اللہ اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اے رب کریم تو اس کو پھاڑ کے رکھ دے۔ لو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، زیادہ لمحے نہیں گزرے تھے کہ خسرو پرویز کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، شہر میں اس کا نام ہے، اور وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے باپ پہ خسرو پرویز پہ حملہ کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ رب العزت نے قبول کر لی، بیٹے نے کھڑے ہو کے اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ نتیجہ تھا کسرا ایران کو خط لکھنے کا۔ نجاشی کو بھی خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو بھی خط لکھا، اور دنیا کے جتنے جابر کافر بادشاہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کا معنی نتیجہ کیا ہوا کہ ساتھیوں بھائیوں، اسلام کی دعوت جو جزیرۃ العرب کے دائرے میں محدود تھی اب وہ عالمی سطح پہ گونج رہی تھی اور گھر گھر میں داخل ہو رہی تھی اور کفر کے ایوانوں میں لرزے برپا کر رہی تھی۔ یہ نتیجہ تھا، یہ وہ ثمرات تھے جو اللہ رب کریم نے اپنے پیغمبر کو حدیبیہ کی صلح کے نتیجے میں عطا فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، آپ کی سوچ، آپ کی بصیرت، آپ کی دعوت، اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے آپ کی جد و جہد اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راہوں پہ آگے بڑھنے کی توفیق دے۔
اور ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔